بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ جو قوم عاد کی دوسری شاخ یعنی قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے بھیجے گئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ قوم نے حسب عادت ان کو جھٹلایا اور یہ ضد کی کہ آپ کا نبی برحق ہونا ہم تب ہی تسلیم کریں گے جبکہ ہمارے سامنے اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی ایسی نکل آئے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور پھر بھی تم نے ایمان لانے میں کوئی کوتاہی کی تو عادت اللہ کے مطابق تم پر عذاب آ جائے گا اور سب ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلوبہ معجزہ اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر فرما دیا۔ پہاڑ کی چٹان شق ہو کر ان کے بتائے ہوئے اوصاف کی اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، مگر وہ اس پر بھی قائم نہ رہے، اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ بالآخر خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی عذاب سے بچا لیے گئے، باقی پوری قوم ایک سخت ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ اس واقعے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، آپ دعویٰ نبوت اور بت پرستی کو منع کرنے سے پہلے ہم کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ ہماری قوم کے لیے بڑے مصلح اور رہنما ثابت ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی پرورش بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات میں کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر سبھی ان سے محبت کرتے ہیں اور عظمت سے پیش آتے ہیں، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلان نبوت سے پہلے سارا عرب امین کا خطاب دیتا اور سچا اور صالح اعتقاد رکھتا تھا۔ نبوت کے دعوے اور بت پرستی سے ممانعت کرنے پر یہ سب مخالف ہو گئے۔ جب لوگوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر کے اس معجزہ والی اونٹنی کو مار ڈالا تو جیسا پہلے ان کو متنبہ کر دیا گیا تھا کہ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے گا، اب وہ عذاب اس طرح آیا۔ ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی اور بتایا گیا کہ چوتھے دن تم سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے۔ اتوار کے دن ان پر عذاب نازل ہوا، ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے۔ یہ سخت آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، جس میں ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبت ناک آواز تھی، جس کو انسانی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہیبت سے سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم صالحہ سخت آواز کے ذریعے ہلاک کی گئی، لیکن سورہ اعراف میں ان کے متعلق یہ آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ قرطبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہو پھر سخت آواز سے سب ہلاک کر دیے گئے ہوں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔